بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استفادے سے محروم لوگ کون ہیں؟ مصنف لکھتے ہیں، مجھے بخوبی یاد ہے کہ ایک دفعہ مجھے ایک موبائل فون پر ایک پیغام موصول ہوا جو مختصر سے سوال پر مشتمل تھا: یا شیخ، خودکشی سے متعلق کیا شرعی حکم ہے؟ میں نے موبائل فون پر سائل سے رابطہ کیا تو دوسری طرف سے ایک نوجوان کی آواز آئی جس نے ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم ہی رکھا تھا۔ میں نے کہا، معاف کرنا، آپ کا سوال میری سمجھ میں نہیں آیا، ذرا دہرا دیجیے۔ اس نے زندگی کے سے بیزار لہجے میں جواب دیا، شیخ، سوال تو بڑا ہی واضح ہے کہ خودکشی سے متعلق کیا شرعی حکم ہے۔ میں نے چاہا کہ اسے ایسا جواب دوں کہ اس کی توقع ہی نہ ہو۔ میں ہنسا اور بولا، مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے۔ کیا وہ چلایا؟ میں نے پوچھا، کیا یہ ہم طے کرنے میں آپ ہاتھ بٹائیں کہ آپ کو خودکشی کے لیے کون سا طریقہ استعمال کرنا چاہیے؟ نوجوان چپ رہا تو اس پر میں نے کہا، اچھا یہ تو بتائیں آپ خودکشی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بولا، کیونکہ مجھے ملازمت نہیں ملتی، لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، دراصل میں ایک ناکام انسان ہوں۔ پھر اس نے مجھے تفصیل سے اپنے حالات بتائے تو کہ وہ اپنے آپ میں بہتری لانے میں اور اپنی دستیاب صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے میں ناکام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے بیشتر افراد کو یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر انسان اپنے آپ کو اس قدر گھٹیا کیوں تصور کر لیتا ہے؟ وہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے لوگوں کو کیوں ہی دیکھتا رہتا ہے؟ ان کی طرح وہ پہاڑ کی بلندیوں پر کیوں نہیں پہنچ جاتا؟ یا کم از کم لوگوں کی دیکھا دیکھی وہ پہاڑ پر چڑھنا کیوں نہیں شروع کر دیتا؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جو کوہ پیمائی سے گھبراتا ہے وہ ہمیشہ گڑھوں میں زندگی بسر کرتا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں، ایک دن میں ایک مجلس میں حاضر تھا۔ میرے ساتھ ایک خاصے عمر رسیدہ بزرگ تشریف فرما تھے۔ مجلس میں بیٹھے تقریباً سب افراد عوام کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ بزرگ اپنے پاس بیٹھے لوگوں سے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ وہ مجلس کے دیگر افراد میں صرف اپنی بڑی عمر کی وجہ سے نمایاں تھے، اس کے علاوہ ان میں کوئی خاص بات یا غیر معمولی صلاحیت نہیں تھی۔ میں نے وہاں ایک مختصر سی تقریر کی جس میں شیخ عبدالعزیز بن باز کے فتوے کا ذکر کیا۔ جب میں اپنی بات مکمل کر چکا تو بڑے میاں فخریہ لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوئے۔ میں اور ابن باز ہم جماعت تھے۔ آج سے 40 سال قبل ہم مسجد میں شیخ محمد بن ابراہیم کے پاس اکٹھے پڑھا کرتے تھے۔ میں حیران ہوا اور ان کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ خبر سنا کر مارے خوشی کے ان کے چہرے کی دھاریاں دمک رہی تھیں۔ وہ اس بات پر بے حد مسرر تھے کہ انہیں کسی زمانے میں ایک کامیاب انسان کی صحبت حاصل رہی، جبکہ دل ہی دل میں انہیں ملامت کر رہا تھا کہ اے لاچار آدمی، تم ابھی ابن باز کی طرح کامیاب کیوں نہ ہو سکے؟ تمہیں تو راستے کا بھی علم تھا، پھر تم نے اپنے سفر جاری کیوں نہیں رکھا؟ ایسا کیوں ہے کہ ابن باز وفات پائیں تو ممبر و محراب ان پر روئیں، لائبریریاں آنسو بہائیں اور ایک زمانہ ان کے فراق پر نوحہ کنا رہا؟ ایسا کیوں ہے کہ ابن باز وفات پائیں تو ممبر و محراب ان پر روئیں، لائبریریاں ان پر آنسو بہائیں اور ایک زمانہ ان کے فراق پر نوحہ کنا رہے، اور جب تمہیں موت آئے تو شاید تم پہ رونے والا کوئی نہ ہو، اور اگر کوئی روئے بھی تو زیادہ سے زیادہ دل جوئی کی خاطر یا رسم دنیا کی خاطر۔ ہم میں سے ہر کوئی کبھی نہ کبھی یہ ضرور کہتا ہے کہ میں فلاں بڑے آدمی کو جانتا ہوں، یا فلاں کا ہم جماعت رہا ہوں، یا فلاں کے ساتھ میری مجلس جمع کرتی تھی۔ ان باتوں پر ناز نہیں ہونا چاہیے، ان باتوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ فخر کی بات صرف یہ ہے کہ آپ بھی اس بلندی پر پہنچے جس پر وہ فائز ہوئے۔ ہم میں سے ہر ایک کو بہادر بننا چاہیے اور آج سے عزم کرنا ہوگا کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں سے جن کے کارآمد ہونے پر اسے اطمینان ہے، وہ اپنی زندگی میں فائدہ اٹھائے گا۔ اس لیے
کہ ترش روئی چھوڑ کر اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائیں، افسردگی کو خیر آباد کہہ کر شاش بشاش اور خوش نظر آئیں، کنجوسی چھوڑ کر کشادہ دلی اپنائیں، اپنے غصے پر قابو پائیں اور اسے بردباری اور ٹھہراؤ میں بدل ڈالیں، مصائب کے گپ اندھیروں میں خوشی کی کرنیں تلاش کریں، اپنے آپ کو ایمان و یقین و اعتماد کے ہتھیاروں سے لیس کریں، اپنی زندگی میں دلچسپی لیں اور اس سے لطف اندوز ہوں۔ زندگی کے دن تھوڑے ہیں، انہیں بے جا غم اور بے مقصد پریشانیوں میں ضائع نہ کریں۔